बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिबेट एट 8 में नाज़िया मलिक आपके साथ, और आज भी हम शामिल करेंगे ख़बरें और साथ में हम बात करेंगे आज इकॉनमी पर। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ भी करवा देती हूँ। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हमीद भुट्टो साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। और कुछ अहम ख़बरें हैं जिस पर हम डिस्कशन भी करेंगे, और जिस तरह हमें बताया अपने नाज़रीन को कि सेकेंड हाफ में हम इकॉनमी पे बात करेंगे। तो पहली ख़बर मैं लेकर आती हूँ सामने। तो सबसे पहली खबर और अहम खबर है शहबाज शरीफ का GHQ में दौरा, और साथ ही काबीना के अरकान भी शामिल थे इसमें, और आर्मी चीफ ने इस्तकबाल किया। जी, हमारे नए वज़ीर आज़म जो दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने मियाँ शहबाज शरीफ, उनका GHQ पे जैसे आए तो आर्मी चीफ ने उनका इस्तकबाल किया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और बड़ी अच्छी पॉजिटिव खबर ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाक फ़ौज ने मिलकर और हमारे जो आम मिनिस्टर साहिबान थे मिलकर पाक फ़ौज को सलाम भी पेश करते हुए उनकी खिदमात को सराहे, और ये तय हुआ है कि हम मिलकर इस कौम और मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। और पाक फ़ौज जिस तरह सरहदों पे या मुख्तलिफ जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उनके साथ निपटने में जो अपना किरदार अदा कर रहा है, उनमें जितनी भी उनकी ज़रूरियात हैं या जो उनके मसाइल दरपेश हैं उनको हल करने के लिए हुकूमत ने वायदा भी किया है। और जिस तरह मुल्क के अंदर दहशतगर्दी या मुख्तलिफ करप्शन या दूसरी टैक्स चोरी या दूसरे जो मामलात हैं उस पर भी बात की गई है, और महंगाई और बाकी जो दरपेश इस मुल्क के लोगों को मसाइल हैं उस पर भी कल GHQ में बैठकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारी आर्मी चीफ और बाकी फ़ौज के आला अफसरान, हुकूमत के आला अफसरान ने मिलकर तय किया है कि आने वाली हुकूमत में कम से कम बाहर से कर्ज़े लेने के साथ इस मुल्क के अंदर मसाइल हल करके कौम की तरक्की के लिए बात की जाए। और ये पॉजिटिव अमल है। मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज का और हुकूमत का एक पेज पर रहना कौम की तरक्की है और मुल्क की तरक्की उसी से शामिल है। बिल्कुल बड़ा ज़रूरी है इसलिए भी कि देखिए सिक्योरिटी की वजह से ही फिर सरमायाकारी होगी भी, बाहर से भी सरमायाकार आएंगे, और फिर जब सिक्योरिटी सही हो और काम बेहतर चलेंगे आगे भी इंशाल्लाह। और मज़ीद तो सिक्योरिटी खदशात बहुत सारे मौजूद हैं, हमारे उसको यकीनन हमारी पाक फ़ौज ही निपट रही है। और जिस तरह जितने भी सिक्योरिटी खदशात हमें इस मुल्क को दरपेश जब भी आएँ तो पाक फ़ौज आगे आगे खड़ी रही है। और सिक्योरिटी खदशात से तो आगे हट के अगर इस मुल्क में कोई मुसीबत आई हो, चाहे वो कोरोना हो, सैलाब हो, तो हर वक्त पाक फ़ौज आगे आगे खड़ी है। और मुख्तलिफ जिस तरह हमारे अंदर सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ लोग गलत उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनका भी अभी मुंह बंद होना चाहिए कि पाक फ़ौज है तो ये मुल्क है, ये कौम है, तभी हम तरक्की जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ देखिए इसी से रिलेटेड जो हम खबर के बारे बात कर लेते हैं, क्योंकि वो मैंने वैसे आगे लिख ली कि मैंने कहा पहले इसका कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जाली करेंसी के हवाले से जो है ना इसकी रोकथाम और प्लास्टिक करेंसी लाने का मुतालबा, ये मतलब इसी से रिलेटेड, तो मैंने कहा अभी ये पढ़ लूँ। नाज़िया, बड़ी अहम खबर है कि जैसे ही हुकूमत और हमारी पाक फ़ौज एक पेज पे वैसे भी शुरू से मौजूद हैं, अब भी जिस तरह वज़ीर आज़म को इस्तकबाल किया गया वो रूटीन वर्क भी है, मगर टैक्स चोरी का जो नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा फैल चुका है। और पूरी दुनिया के अंदर दूसरे ममालिक के भी अंदर हमारे पाकिस्तान के अंदर IT से वाबस्ता और बहुत सारे इदारे वो टैक्स चोरी के मामला दूसरे मुल्कों के भी सिखाने के लिए वो चैम्पियन उस्ताद बनते जा रहे हैं। तो कल एक बड़ा एक ग्रुप था जिसका आसिफ रज़ाक दीनार के नाम से सरगना गिरफ्तार किया गया है। वो अरबों रुपये की टैक्स चोरी के जाली रसीदें लोगों को, मुख्तलिफ इदारों को, कंपनियों को, जो कोऑपरेटिव इदारे हैं उनको बनाकर देता था। तो वहाँ पे जिस तरह कल छापा पड़ के एक इदारे के इतने बड़े सरगना को गिरफ़्तार किया गया है, तो अब मैं समझता हूँ कि इस तरह के जितने भी टैक्स चोरी के वाबस्ता इदारे बने हुए हैं यहाँ पे, तो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी IT कंपनी के नाम से इदारे लोगों ने बना के वो टैक्स चोरी के काम कर रहे हैं। और बड़ी एक मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश भी हो रही है। जब तक मुल्क के ख़िलाफ़ ये साजिश है कि टैक्स चोरी किया जाएगा और गलत काम किए जाएंगे, दूसरे मुल्कों के अंदर हमारे बहुत सारे लोग बच्चियों को बिठाकर मुख्तलिफ लोग अपनी कमाई का ज़रिया बनाकर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के जैसे आसिफ दीनार के ख़िलाफ़ कल कार्रवाई हुई है, ऐसे बाकी भी कोई 1000 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि ऐसा और नेटवर्क मौजूद है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ साथ और
जो 4-5 साल से बात चल रही थी कि जी हम पाकिस्तान की करेंसी IMF और बाकी बड़े इदारों का भी पाकिस्तान पे दबाव था कि पाकिस्तान के अंदर कैश मनी पड़ी हुई है। और हम माजी में भी ये बात इवन आपके साथ हम सब करते रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर कैश की सूरत में पैसा ज़्यादा पड़ा है, और जब वो कैश तब निकलेगी बाहर जब ये करेंसी चेंज होगी। करेंसी प्लास्टिक में पूरी दुनिया चेंज होती जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर ये अच्छा अगर अमल होगा, करेंसी चेंज होगी, तो ये कैश हमारे पास जो खरबों रुपए पड़े हुए हैं, क्योंकि बैंकों के अंदर बड़े जो सनतकार हैं या बड़े जो इदारे हैं वो पैसे कैश की शक्ल में ले रहे हैं, कारोबार पूरा कैश में चल रहा है, वो टैक्स हड़प कर रहे हैं, और जहाँ मुख्तलिफ टैक्स हड़प करने और भी उनके धंधे बने हुए हैं। जैसे आज का रमज़ान का महीना है, वो ज़कात, फितरा और खैरात देनी है, तो वो मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के साथ मिली भगत करके उनमें आधा तुम्हारा आधा मेरा वहाँ पे टैक्स वो दे देते हैं। अब उस नेटवर्क को भी बंद करने की ज़रूरत है। प्लास्टिक मनी के साथ NGOs के नाम पे जो ये पैसे हमारे टैक्स के ज़ाया हो जाते हैं, वो हुकूमत को आने चाहिए, और हुकूमत को ही वेलफेयर स्टेट करके लोगों को जो आम बुनियादी सहूलियात हैं, उसमें मेडिकल हो गई, एजुकेशन हो गई, रोड रास्ते, लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम है, उन पे खर्च करना चाहिए। हमें नहीं को खैरात दुकानों पे, रोडों पे, गली महलों में जो खैराती खाने लोगों को खिलाए जा रहे हैं, वो समाजी तंजीम नाम पे जो हमारे टैक्स के ही पैसे हैं वो बंद करके मैं समझता हूँ कि एक नए मैकेनिज़्म की ज़रूरत है, जिस पे हुकूमत ने भी प्लानिंग की है, IMF का भी उस पर ज़रूरत है, और IMF भी खुद चाहती है और बाकी भी दुनिया सारी चाहती है कि पाकिस्तान को इस्लाहात की ज़रूरत है। हमें मज़ीद अपनी इस्लाहात करके कौम की बेहतरी ला सकते हैं। दिस इज़ ब्रिलियंट। और देखिए ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम आवाम की जो है ना समझ में नहीं आता, लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आपने पॉइंट जो है वो रेज़ किया है स्पेशली। और जारी बात है जब टैक्स ज़्यादा आएगा तो गवर्नमेंट के पास भी वो कहते हैं सहूलियात मिलेगी, लोगों को आसानियाँ वो पैदा देने में होंगी। आसानी होगी। ये बहुत अच्छा इकदाम हो जाएगा कि जहाँ पर जिस जिस तरीक़ों से टैक्स चोरी हो रहे हैं और जिस जिस तरीक़ों से बचाया जा रहा है, अपने टैक्स को माफ़ करवाया जा रहा है या अपना टैक्स को कहते हैं सीक्रेटली रखा जाता है, तो वो बहुत अच्छा इकदाम ही हो जाएगा। तो ये आगे एक और ख़बर भी है मेरे पास, और वो है अमरीकी सफ़ीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। इसके हवाले से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से मुलाकात और दीगर IMF के वफद से मुलाकात, एक ही दिन में इतनी सारी अहम मुलाकातें, मैं समझ रहा हूँ तो कि शहबाज शरीफ तेज़ी से अपनी स्पीड के साथ चल रहे हैं। और अमरीका सफ़ीर डोनाल्ड ने भी जिस तरह के वज़ीर आज़म पे एतमाद का इज़हार किया और मिलकर अमरीका और पाकिस्तान को चलने की बात की है, पॉजिटिव बड़ी एक अहम खबर है, खुशाइंद है, उसको वेलकम कहना चाहिए। और ख़ुद अमरीकी सफ़ीर ने कल मुलाकात में पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं उनको किस तरह ख़त्म किया जाए, या जो दूसरे ममालिक से जिस तरह के उनके कर्ज़े किस तरह रोल बैक किए जाएँ, उस पर भी बात हुई। और IMF से खुद सपोर्ट देने की बात हुई है, ये भी पॉजिटिव अमल है। और साथ साथ कारोबारी तिजारत के हवाले से बड़े अहम किस्म की बातचीत हुई है, डिस्कस हुई है कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर किस तरह तिजारती मामलात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान की तरक्की के लिए किस तरह काम होगा, उस पर कर खुल के बड़ी तफसीली अच्छे माहौल में, अच्छे मूड में बातचीत हुई है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत होंगे तो यकीनन इस खित्ते के भी ताल्लुकात मजबूत होते हैं, और अमेरिका भी यही चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होने से इनके जितने भी हमारे हमसाई ममालिक हैं उनके साथ हमारा आपस में जुड़ना रहना, उसमें पूरी दुनिया का फ़ायदा है। आपस में हम लड़ते रहेंगे, पूरे माहौल ख़राब करते रहेंगे तो पूरी दुनिया का माहौल ख़राब होता है, पूरी दुनिया का सर दर्द होता है और पूरी दुनिया की इकानमी पे असर पड़ता है। तो अमेरिका और बाकी जो ममालिक है जो इस वक्त तरक्की कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि हमसाई आपस में लड़ते रहें। अगर हम किसी महल्ले में, गली में लड़ते तो दो घर आपस में लड़े होते हैं तो पूरी गली का माहौल ख़राब होता है, पूरा शोर शराब होता है, सबका सुकून बर्बाद होता है। ऐसे ही अमेरिका और बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक यही चाहते हैं कि हम तरक्की करें तो वो भी तरक्की करेंगे, क्योंकि उनकी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, हमारी चीज़ें वहाँ पे जा रही हैं, खाने पीने से लेके उनके मेकअप, कपड़े और चीज़ें यहाँ तक आ रही है। तो ये हम सबका एक दूसरे से ताल्लुक़ है, तभी ताल्लुक़ हमारा बरकरार रह सकता है, हमारी इकानमी अच्छी हो सकती है जब हम आपस में राब्ते में रहें। अगर हम मुँह सुजा के आपस में लड़ते रहेंगे, जैसे माजी में भी बहुत सारे हुक्मरानों ने इल्ज़ाम तराशी अमेरिका पे करते रहे, तो वो बंद होनी चाहिए उनसे मिलके, और वो हम पे कोई इल्ज़ाम लगाने के बजाय आपस में दोस्ताना माहौल में हम
काम करते रहेंगे तो हम सब के लिए बेहतर है। बिल्कुल जी। और एक और ख़बर जो बहुत हम कहते हैं हमारे माहौलियात के लिए बहुत अच्छी है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया मौसम बहार में शजरकारी मुहिम का। और इस बार उन्होंने कहा है कि हम जो है पहले 24 करोड़ के ये बात हुई थी, लेकिन अब ये डबल इससे जो है ना ये दरख्त लगाएंगे। ये बहुत ज़्यादा अच्छा इक़दाम है हमारे मुल्क के लिए, अगेन हमारे माहौलियात के लिए बहुत अच्छा है। नाज़िया, बिल्कुल 24 करोड़ का ऐलान हुआ था, फिर गुज़िश्ता हुकूमत में मियाँ शहबाज शरीफ ने 28 करोड़ उसको दरख्त लगाने की बात की। अभी हम ब्रेक लेंगे, एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक है, तो ब्रेक पे जाने के बाद फिर हम वापस आते हैं। स्टे विद अस। ज़ारा अलर्ट। बच्चों की गुमशुदगी या अगवा की सूरत में वक्त जाया किए बगैर फौरन ज़ारा हेल्पलाइन 1099 या रोशनी हेल्पलाइन 1138 पर राब्ता करें। गुमशुदगी की सूरत में करीबी थाने में फौरी तौर पर रिपोर्ट दर्ज कराएं और बच्चे की तस्वीर, मुतल्लिका तफसीलात और फोन नंबर पुलिस अफसर को जरूर फराहम करें। ज़ारा अलर्ट ऐप से गुमशुदा, अगवा और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की खिदमात हासिल करने के लिए ऐप को अभी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है। सऊदी वली अहद की वजीर आजम शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम की खादिम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज की सेहतयाबी के लिए दुआ। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आगा मसूद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। आगा मसूद खालिद, इस बारे में मजीद क्या तफसीलात हैं? जो बिल्कुल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और इस टेलीफोनिक राब्ते में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर सऊदी अरब के वली अहद ने मुबारकबाद दी है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी अरब के वली अहद का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनसे टेलीफोन पर रब्ता किया और उससे पहले अपने तहनीती पैगाम भी भिजवाया था। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन जो सऊदी फरमारवा हैं उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार किया है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के साथ साथ जो सऊदी अवाम हैं उनको भी रमज़ान मुबारक बाबरकत महीने की मुबारकबाद दी और दुआ की कि ये मुक़द्दस महीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अमन और खुशहाली लाए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ अपने तारीख़ी गहरे और बरादराना जो ताल्लुकात हैं उन पर फ़ख्र है और दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इस गुफ्तगू में ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ जो गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हिमायत है सऊदी अरब की, उसकी उन्होंने तारीफ़ की। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने वली अहद
شہزادہ محمد بن سلمان کو فوری طور انہیں کہا کہ جلد پاکستان کا وہ دورہ کریں. ان کی دعوت کا اعادہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام سعودی ولی عہد کی پرتپاک استقبال کی منتظر ہے. سعودی ولی عہد نے بھی وزیر اعظم کے ان جذبات کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک جو ہیں ان کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات ہیں اور سعودی عرب پاکستان کے لیے اپنی جو حمایت ہے اس کا بھی انہوں نے اعادہ کیا. جی ٹھیک ہے. آغا مسعود خالد ہماری نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سعودی ولی عہد کی وزیر اعظم شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے عوام خادم حرمین شریفین اور سعودی ولی عہد کا احترام کرتے ہیں. وزیر اعظم نے سعودی قیادت اور عوام کو رمضان کی مبارکباد دی. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز. جی ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید ڈبیٹ ایٹ 8 پہ. اور ابھی اپڈیٹ آپ نے سنی اور اس پہ بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ شجر کاری مہم پر بھی بات کر رہے تھے. لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں جو اپڈیٹ آئی ہے اس کے حوالے سے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ جو ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے فوری طور پہ جو سامنے آئی ہے. پاکستان اور سعودی کے بڑے اچھے گہرے تعلقات ہیں. اگر ماضی میں سعودی حکومت کو مشکلات تھی تو پاکستان سب سے آگے کھڑا ہوا تھا. ہماری پاک فوج ان کی فوج کو تربیت دیتی رہی. ان کی اکانومی مضبوط کرنے میں پاکستان کا سب سے بڑا کردار ہے اور سعودی حکومت اس بات کو مانتی بھی ہے. اور جب پاکستان بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو سعودی حکومت سب سے آگے کھڑی ہوتی ہے اور بڑے بھائی چارے والے دونوں ممالک کے اندر تعلقات ہیں. اور ہمارے جو نئے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف ہیں ان کی تو وہاں کے ولی عہد محمد بن سلمان سے بڑے اچھے دوستانہ تعلقات ہیں. جب ان کے پورے گھرانے پہ ماضی میں مشکلاتیں آئی تو انہی لوگوں نے اسی ولی عہد نے ماضی میں ان کی مدد کی اور وہاں پہ سپورٹ کی اور ان کے لیے بڑے اچھے قسم کے انتظامات بھی ہوتے رہے. اب وہاں پہ محمد بن سلمان جس طرح سعودی کے اندر بڑا انقلاب لا رہا ہے, نئے شہر لا رہا ہے, جدید قسم کی یورپ کی طرح شہر لا رہا ہے, کیونکہ وہ سعودی حکومت بھی سمجھ رہی ہے کہ ہمیں جدید دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا اور اپنے مؤثر ملکوں کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا, تبھی ہماری ترقی وہ اپنی ترقی کو منزل تیزی سے آگے نکل رہے ہیں. وہ ہمیشہ انہوں نے اپنے مؤثروں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا. پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ آگے چلتا رہا اور بڑا پازیٹیو رول رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شہباز شریف اور سعودی کے ولی عہد کے بڑے آپس میں اچھے دوستی کے بھی تعلقات ہیں اور دونوں ملکوں کے بھی دوستی کے تعلقات ہیں. یہ ٹیلی فونک رابطہ میں سمجھتا ہوں کہ کل سے جو اچھی خبریں آ رہی ہیں ہمارے وزیر اعظم پاکستان جس طرح کام کر رہے ہیں, جیسے ہی کہا کہ وہ چھکے چوکے اور وہ مارتے جا رہے ہیں, کھیلتے جا رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جس طرح کی آگے بڑھتے ہوئے کام کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے وزیر اعظم نے پنجاب میں بڑا تیزی سے کام کیا تھا, پنجاب کے اندر بڑا پازیٹیو کام نظر آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی ابھی وہ دور دن نہیں ہے کہ اچھے دن ہمیں نظر آئیں گے اور پاکستان کی بہتری یقیناً اس طرح کے رابطوں سے, اس طرح کے تعلقات سے اور جو بھی برادر ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطے سے اچھا ہی ہوگی. جیسے کل اگر ہم بات کریں, چین نے بھی خود جو پاکستان کو قرضہ دیا ہوا ہے اس کو کچھ 1 سال 2 سال کے لیے بیک کور لینے کی بھی بات کی ہے. تو یہ کنٹینیو اچھی خبریں ہیں پاکستان کی اکانومی مضبوط ہونے کے لیے. بالکل, اور اسی طرح جب اچھی خبریں آئیں تو پھر عوام میں بھی ایک جو ہے نا اعتماد بڑھتا ہے اور وہ ریلیکس ہوتے ہیں اور انسرٹینٹی ختم ہوتی ہے. تو یہ وہ ایک ریلیکسنگ ماحول ہمیں ابھی سے ہی حکومت کے فوراً آتے ہی نظر آنا شروع ہو گیا اور یہ بڑی خوشائن بات ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اگین آتے ہیں واپس شجرکاری کے اوپر کہ یہ بڑا اچھی یہ ماحولیات دیکھیں اچھا ہوگا تو وہاں پہ عوام کی صحت اچھی ہوگی تو وہی والی بات ہے کہ عوام کو بہت زیادہ اپنے جو میڈیکل پہ جو ہے وہ نہیں خرچے کرنے پڑیں گے. یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہونے جا رہا ہے اور اس پہ بڑا اگین اس میں ہم کہیں گے کہ پازیٹیوٹی فار دا کنٹری ایون
کہ ایک تو لک بھی اچھا ہوگا, جو اچھا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی بھی نظر آنی چاہیے, تو وہ بھی ایک بہت اچھا زبردست ایک چیز ہو جائے گی. یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ خوبصورتی بڑھے گی, لوگوں میں جذبات بڑھیں گے, اور اسی شجر کاری نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری دعوے داری تو ہوتی رہی کہ ہم اتنے درخت لگائیں گے, یہ کریں گے, مگر وہ درخت نہیں لگتے تھے. اگر اس ملک کے اندر صحیح قسم کی شجر کاری, جیسے وزیر اعظم پاکستان نے کل اعلان کیا ہے کہ ہم 28 کروڑ کیا اس سے ڈبل درخت لگائیں گے, اس سے فائدہ کیا ہوگا. ابھی اگر صرف ہم حالیہ نقصانات کو دیکھیں تو 10,000 لوگوں کی جانیں ان شجر کاری نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو چکی ہیں. کہ جہاں پہ ہم اچھی شجر کاری بڑے شہروں میں نہ ہونے کی وجہ سے, کراچی کی مثال دے دیں, یہاں پہ درخت ہوتے تھے, موسم اچھا ہوتا تھا, اور بڑی بارشیں اور اچھا موسم, اچھا قسم کا خوبصورت نظارے, درخت, پرندے, سب اچھے پھل, سب کچھ. اور یہاں پہ اب گرمی اور موسم تبدیل ہو چکی ہے, اور یہاں پہ آپ کو گرمی اور باقی مسائل, سانس لینے کی تکلیفیں ہو رہی ہیں. شجر کاری سے, درخت لگانے سے آپ کو سانس لینے کی بیماریوں سے لے کے بہت ساری ہزاروں بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا انسان کی صحت پہ انہی درختوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. اچھا ماحول ملے گا. ہمیں حکومت جو فیصلہ کر چکی ہے شجر کاری کا, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑا پازیٹو عمل ہے, جس سے بہت ساری انسانی جانیں بچ سکتی ہیں, اور موسمی تبدیلیوں سے ہم بچ سکتے ہیں. سیلاب اور جتنے بھی دوسرے مشکلاتیں اس قوم کو آ رہی ہیں, اس سے بھی ہم اس بہتر شجر کاری سے بچ سکتے ہیں. پولوشن اتنا زیادہ ہے, لوگوں کو سمجھ لیں درخت کیوں امپورٹنٹ. درخت اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ درخت جتنے بھی پولوٹیڈ چیزیں ہوتے ہیں وہ اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے, اور آپ کو اچھی آب و ہوا دیتا ہے. درختوں کے حوالے سے شاید نازیہ ایک کام کرنا پڑے گا ہماری حکومت کو, جو پازیٹو ہے کہ جو درخت کاٹتا ہے اس کو بھی جیسے قتل کی سزا ہوتی ہے اسے سزا ملے. تو قانون سازی ہمیں کرنی پڑے گی, کیونکہ درخت میں بھی سانس ہے, وہ سانس لیتا ہے, اس میں بھی ایک جان ہے, مگر ہم اس کو پھر ایک لکڑی سمجھ کے کاٹ کے پھینک کے ضائع کرتے ہیں. مگر اس حوالے سے پالیسی جب تک نہیں ہوگی, جہاں ہر انسان کے اوپر, ہر گھر کے جہاں روڈ, جہاں جتنے بھی UC اور ٹاؤن ہے, ان پہ پابندی لاگو کی جائے گی. وزیر اعظم اعلان تو کر رہا ہے, درخت بھی دیں گے, سب کچھ ہو رہا ہے, کام بھی ہوگا, مگر جب تک ہمیں خود کو اس میں شعور نہیں آئے گا, ہمیں خود اس پہ کام نہیں کریں گے, خود درخت نہیں لگائیں گے, ہر انسان اس طرف آگے نہیں بڑھے گا, جب قانون سازی نہیں ہوگی کہ درخت کاٹ کے جو ہم پھینک دیتے ہیں تو وہ نقصان ہے. ایون ہم سمندر, دریاؤں کے اندر کچرا اور گندا پانی ڈال رہے ہیں, اس سے بھی آلودگی اور باقی چیزیں, فضا خراب ہو رہی ہے, ماحول خراب ہو رہا ہے. پوری دنیا کی آوازیں اس پہ ہماری طرف گونج رہی ہیں, ہماری طرف آ رہی ہیں کہ ہمیں اپنی دریاؤں, سمندر اور درختوں کا تحفظ کرنا ہے. تو اس پہ بڑی قانون سازی کی مزید ضرورت ہے, شجر کے ساتھ قانون سازی بھی ضرورت ہے. بالکل. اچھا, ایک اور خبر ہے, صدر زرداری کی گھڑی خدا بخش میں بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو کی قبروں پر حاضری. آصف علی زرداری جو سیاست کے چیمپئن ہیں, اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ آصف زرداری سب پہ بھاری, جس طرح وہ سیاست کرے اور دوسری بار پاکستان کے صدر بن گئے ہیں, اور 11 سال جیل بھی اس نے دیکھی, اور بہت ساری چیزیں مسائل کا شکار ہو کر بھی وہ بڑے میٹھے انداز میں سیاست کر رہے ہیں, اور جس طرح پازیٹو انداز میں سب کو لے کے چل رہے ہیں, اور خود موجودہ حکومت کو بھی بنانے سے لے کے ساری چیزوں میں جس طرح وہ کھڑے ہیں, تو ان کا اپنا ایک سیاسی انداز ہے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو جو ان کی بیگم ہے, جس طرح سب نے قربانیاں دی وہاں گڑھی خدا بخش کے اس قبرستان پہ آ کے, ان سب مزاروں پہ سلام دیا, پھر نودروں میں جس طرح لوگوں سے آ کے ملاقاتیں کی, اور آگے کی سیاست کے حوالے سے, اور سینٹ میں لوگوں کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے بات کی, پھر وہاں سے آ کے نواب شاہ میں اپنے دادا بالو قبا کے پاس وہاں پہ جا کے مزار پہ اپنے والد صاحب حاکم زرداری وہاں پہ مزاروں پہ اپنے بڑوں پہ گئے. اور یہ بھی بڑی پازیٹیو بات ہے, جو بندہ اپنے بڑوں کا احترام کرتا ہے, بڑوں کی عزت کرتا ہے, تو یقیناً اسی میں اچھائی اور محبتیں ہوتی ہیں, اس کے اندر ایک اچھی انسانیت ہوتی ہے. جو اپنے بڑوں کو یا اپنے ملک کے لوگوں کو سب کو بھول جائے تو اس کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے. زرداری نے جس طرح ایک پازیٹیو عمل کیا ہے اپنے بڑوں کو یاد کرتے ہوئے, ایک پازیٹیو عمل ہے, اس کو بھی اچھا کہنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ حمید صاحب آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی جائیں گے بریک کی جانب, اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ندیم مولوی صاحب, جو بتائیں گے اکانومی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوں گی. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. رمضان پاکستان رمضان
ज़ारा अलर्ट, बच्चों की गुमशुदगी या अगवा की सूरत में वक्त जाया किए बगैर फौरन ज़ारा हेल्पलाइन 1099 या रोशनी हेल्पलाइन 1138 पर राब्ता करें। गुमशुदगी की सूरत में करीबी थाने में फौरी तौर पर रिपोर्ट दर्ज कराएं और बच्चे की तस्वीर, मुतल्लिका तफसीलात और फोन नंबर पुलिस अफसर को जरूर फराहम करें। ज़ारा अलर्ट ऐप से गुमशुदा, अगवा और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की खिदमात हासिल करने के लिए ऐप को अभी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। मैंने बोल दी मेरे यार बोलदा। आपकी तारीफ? तो मेरी तारीफ करेगा, शर्म नहीं आती? कब्र में टांगे लटक रही हैं। टांगे ही तो कब्र में लटक रही है, मुंह तो बाहर है ना। बबली आंटी की चाय में जहर मिला दिया। बबली कुछ नहीं। हाय बबली। तुम्हें फिर से ब्लैकमेल करने आ गए बंटी? 100 सुनार की, 1 बंटी लोहार की। डाकू। मेरी बहन तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? अब यहाँ मेरे तेरे वाला रही क्या गया? देखो तुम इतनी आजाद ख्याल होगी कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तुम इतने तंग नजर निकलोगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मैं अपनी मंगेतर को कैसे छेड़ सकता हूँ बताएं? पुलिस को गलत रास्ते पे डालने के जुर्म में दोबारा कैद में डाल सकता हूँ। अलीज़े भी तुमसे शादी करना चाहती है। इस बात की खुशी तो मुझे भी है कि मैं हवाओं में तीर नहीं चला। जवान लड़कियां जब घर की दहलीज पे बैठी हो तो उस घर के बुजुर्गों की जिंदगी किस तरह से गुजरती है ये तुम लोगों को हमारे मरने के बाद पता लगेगा। ना होगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। अरे ये तुम्हें कौन है? बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। रमजान पाकिस्तान। जी वेलकम बैक एक बार फिर, और हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट भी जिनके साथ हमारी बात होगी इकॉनमी के हवाले से। मैं नदीम मौलवी साहब को वेलकम कहूँगी जो माशी तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने कल भी यही बात की थी कि अब जो नई गवर्नमेंट आई है उसकी अच्छी बात ये है कि उन्होंने पहले सारी चीज़ें देखी हुई थी और अब उनको जो इकॉनमी के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो फ़ौरन से आते ही आप देखें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन आते इक़दाम शुरू करे। फ़ौरन से उन्होंने जो है सरमायाकारी के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से जो है बात करना शुरू करी है कि इस पर क्या 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 इक़दाम होने चाहिए, किस तरह से हम अपने माशी हालात को बेहतर कर सकते हैं। ये मैं कहूँगी एक बड़ा इक़दाम है, बहुत अच्छी बात है कि फ़ौरन आते ही इस चीज़ को जो है देखा जा रहा है। देखिए वो अंग्रेज़ की कहावत है ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। शहबाज शरीफ साहब हमेशा से पॉजिटिव रहे और उनका एक विज़न है। उस विज़न के तहत उन्होंने देखे पंजाब को बदल दिया और उसी विज़न को लेके अब वो पूरे पाकिस्तान को बदलने निकले हैं। और अब देखिए हालात जो हम कहते हैं कि जी अच्छे नहीं हैं और बहुत मुश्किलात का वक्त है, इस वक्त मुश्किल वक्त है, मगर शहबाज शरीफ साहब जब भी आए हैं उन्होंने ये प्रूफ किया है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मतलब उन्होंने हिम्मत कभी हारी नहीं और उन्होंने क्या किया जनाब, एक टीम लेके चले। आप देखें जितनी भी आजकल जो महंगाई हो रही है ये सिर्फ हुकूमत की नहीं है, इसमें हम सब शामिल हैं। इज्तिमाई तौर पे हम सब इसे महंगाई कर रहे हैं और फिर हम रोना भी रोते हैं। और शहबाज शरीफ साहब हमेशा से कहते हैं कि एज ए नेशन हमें एहसास करना होगा कि हमें तरक्की करनी है तो हमें एक होना पड़ेगा। हमें ये जो सियासी बातें होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। लोग कहते हैं कर्जा है, बहुत कर्जा है। सबसे बड़ा कर्जा दुनिया में अमेरिका का है और अमेरिका की मईशत भी चल रही है। तो ये जो नेगेटिविटी है इसे स्टॉप करना पड़ेगा और ये हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर से सीखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी मुश्किल हालात उन्होंने देखे शहबाज शरीफ साहब ने,
وہ وقت بھی مجھے یاد آتا ہے جب موٹر وے نہیں تھا، اور اس وقت جب آپ پنجاب میں جاتے تھے، لاہور میں جاتے تھے، تو آپ کو لاہور کا ایک منظر آج جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا لگتا تھا ایک چھوٹا سا شہر ہے. اور آج لوگ مثالیں دیتے ہیں، اور کریڈٹ گوز ٹو شہباز شریف صاحب. اینڈ دین اگین نواز شریف صاحب کا ویژن. اچھا، اس حکومت نے جو پلاننگز کیے ہیں، دیکھیں اس پلاننگ کے تحت چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کاسٹ آف پروڈکشن اینڈ کاسٹ آف لیونگ. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اہم اقدامات اٹھا رہے ہیں. جب میں اگین وہی بات کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب کی ویژن ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ جناب ایک تو ہماری جو تجارتی تعلقات ہیں وہ ساری دنیا کے ساتھ بہتر ہونے، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کی جو کاوشیں تھی پہلے بھی، اس کے نتیجے میں اگر میں حالیہ طور پہ بات کروں تو فروری کے اندر ہمارے ایکسپورٹس میں 18% کا اضافہ ہوا ہے، اور تقریباً $2 ارب سے زیادہ ہم نے ایکسپورٹ کیے. اور اگر ہم امپورٹ کی بات کریں تو ہمارا 10% امپورٹ میں بھی اضافہ ہوا. اچھا، کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ امپورٹ کے اضافے سے لوگ فوراً نقصان کی طرف آتے ہیں، مگر نہیں. دیکھیں امپورٹ جو بھی ملک کرتا ہے، یا تو ملک ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کے پاس انڈسٹری مٹیریل جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے امپورٹ، مشینری امپورٹ ہوتی ہے، را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے، تو آپ کی پروڈکشنز بڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر ہم ایکسپورٹس کی طرف جاتے ہیں تو پھر اگین آپ دیکھیں نا 18% فیبروری کے اندر آپ کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. تو اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں تو گلف کنٹریز کے ساتھ جو ہے فری ٹریڈ کا ایگریمنٹس جو ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. اچھا، پھر آگے آنے والے وقتوں میں ہمیں چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کاسٹ آف پروڈکشن پہ آنا پڑے گا. اچھا، شہباز شریف صاحب نے کیا کیا؟ کل بھی انہوں نے یہی بات کی کہ جناب ہم جو گیس کا مسئلہ ہے اس وقت ساری دنیا میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم گیس کی بات کرتے ہیں تو گیس کی قیمتیں عالمی منڈی میں بھی کافی تیزی سے اوپر جا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا ہم ایران کا جو پاکستان اور ایران کے جو گیس پائپ لائن ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کریں گے تاکہ ہمارے پاس جو ہے پاکستان میں گیس کی فراہمی ہو اور کم قیمت پر ہو. تو اب دیکھیں جو چیزیں ہیں، پھر الیکٹریسٹی کے اوپر ہم بات کریں، کیونکہ دیکھیں ہمیں جانا چاہیے آلٹرنیٹ ریسورسز کی طرف، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے. اور پھر ہمیں اپنی اداروں کو بہتر کرنا پڑے گا. جیسے کہ میں نے کہا نا، یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں اور ہمیں ایک ہو کے کام کرنا پڑے گا. اور سب سے اہم بات جو ہم پارلیمنٹس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، وہ ڈسکشنز کیا ہیں جناب، کہ ایسے قانون بنائے جس سے تجارت میں آسانی ہو. تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ جی ایز آف ڈوئنگ بزنس، ہم کہتے ہیں کہ جناب ٹریڈ بڑھے، ایکسپورٹس کی طرف جائیں، تو یہ کیسے ہوں گے جی؟ جب آپ قانون بنائیں گے. پھر ہم اگر آپ پہلے کی بات کرتے ہیں تو ہم ٹیکس کے اندر اب دیکھیں کتنا ہم نے اچیومنٹس کیے ہیں، مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے ٹارگٹس اور مزید ہم نے بڑھانے ہیں. کیونکہ دیکھیں ملک کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک جو ملک چلاتے ہیں وہ چیلنجز نہیں لیتے ہیں، جیسا ملک ہوتا ہے ویسے ہی رہتا ہے، نہ آپ کے بجٹ بڑھتے ہیں نہ آپ کے ترقیات کام ہوتے ہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں بھائی بڑی اچھی حکومت ہے، مگر نہیں، وہ ہمارے آگے آنے والے مستقبل کے لیے بری ہوتی ہے. ان کا جو ویژن ہے یہ کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب، ہم چیلنجز لیں گے، کیونکہ جب تک آپ چیلنج نہیں لیں گے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے چیلنجز لیے ہیں، اور یہ بجٹ کے اندر بھی کافی دباؤ آ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس آمدنی کم ہے. اور ہم بجٹ جب ہم کہتے ہیں تو اخراجات کی طرف صرف نہ جائیں، کیونکہ ہماری عوام کو جو سمجھایا جاتا ہے جناب اخراجات بڑھ رہے ہیں، نہیں جناب، ڈیولپمنٹس بھی بڑھ رہی ہیں. ہم صرف یہ نہ کہیں کہ جناب بجٹ ہمارا اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ خرچے ہو رہے ہیں، مگر ہمیں یہ سوچنا چاہیے خرچے کدھر ہو رہے ہیں. اگر ہماری ڈیولپمنٹس پہ ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے، آگے آنے والے دنوں میں ہمارے آنے والی نسل کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر ہائی وے بنا، جتنی بھی ہائی ویز بنے، موٹر ویز بنے، خرچہ تو ہوئے، اخراجات بڑھے، بجٹ بڑھے، قرضے لینے پڑے، مگر کیا ہے کہ آگے آنے والی نسلوں کو اب موٹر وے مل چکا ہے، سہولت ہو گئی ہے، سہولت مل چکا ہے. گاؤں اور شہر کے درمیان جو راستے تھے
وہ آپ دیکھیں وہ بہتر ہو گیا. کتنے ڈیولپ ہوئے ہیں اس طرح سے ولیجز. ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے شہر اب بڑے بڑے, مطلب نام لے اگر آپ پنجاب میں اتنے بڑے بڑے وہ شہر بن چکے ہیں. اندر بھی دیکھیں ہم صرف ایک صوبے کی بات نہیں کریں گے, خیبر پختونخوا, سندھ, پنجاب, بلوچستان, سارے صوبوں کے اندر ایک جال پھیلائی گئی تھی. آپ دیکھیں میں بس موٹر وے رہ گیا ابھی, وہ انشاءاللہ وہ بھی بن جائے, اس کی بھی کنیکٹیوٹی بنیاد رکھ دی ہے, اس کی بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. کام ہو رہا ہے. تو پانی کے منصوبے, کیونکہ جب آج جو ہم مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے. دیکھیں اب جو شہباز شریف صاحب نے ایک اور اقدامات اٹھا رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو کسان ہے اسے خوشحال ہونا چاہیے. اور وہ خوشحال کیسے ہوگا جب جو حکومت جو سبسڈیز دیتی ہے اس کا فائدہ کسان کو. ابھی مصدق ملک صاحب نے کہا کہ جناب ہم سبسڈیز دیتے ہیں فرٹیلائزر کمپنیز کو مگر وہ کسان تک نہیں پہنچتے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے کچھ اقدامات کریں کہ کسان تک اس کا فائدہ پہنچے. دیکھیں کسان کو جو فائدہ پہنچتا ہے تو پاکستان میں ایگریکلچر گروتھ ہوتی ہے. آج جو کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہے وہ کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجوہات یہی ہوتی ہے کہ کسان کے اوپر جب بوجھ آتا ہے کسی بھی قسم کا تو وہ آگے فارورڈ ہو جاتا ہے اور چیزیں مہنگائی کی طرف آتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب وہ اناج اگاتا ہے اسے مہنگا پڑتا ہے تو مارکیٹ میں وہ مہنگی بکتی ہے. تو اس کے اوپر پھر شہباز شریف صاحب نے اور مختلف ان کی جو کابینہ ہے انہوں نے کہا کہ جناب ہم اسٹیٹ بینک کو کہیں گے کہ آسان قسطوں پہ کسانوں کو قرضے دیں, کیونکہ مسئلے مسائل بہت ہے پاکستان کے ساتھ. مگر اگین ہم ان مسئلے مسائلوں کو لے کے صرف چیخنا چلانا, ٹی وی چینلوں پہ رونا دھونا اور طنز کرنے سے ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. دیکھیں اب جو ہمارے لیڈر ہیں وہ ہمارے نمائندے ہیں اور ان نمائندوں کو دیکھ کے ہمیں بھی تبدیل کرنا پڑے گا. اب ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف آنی پڑے گی. اور مشکلات ہیں مگر اس مشکلات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں باقاعدہ کام کرنا پڑے گا. دیکھیں اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں what is economist? Economist is a person who makes a plan according to the resources he has. یعنی جو ہمارے پاس ہے اس کے مطابق ہم پلان بنائیں, اس کے مطابق ہم کام کریں, ہم ایک ہو کے. چائنا کی میں مثال دوں گا. چائنا ایک غریب ملک تھا, آج دنیا کا امیر ترین ملکوں میں شامل ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایز اے نیشن کھڑے ہوئے ہیں. اب جس ملک میں جائیں وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا چائنا ٹاؤن بنایا ہوا ہے. وہ جس ملک میں جاتے ہیں وہ کاروبار کی بات کرتے ہیں, ترقی کی بات. کبھی آپ نے چائنیز کو سنا ہے کہ تنقید کریں کہ وہ حکومت ایسی تھی, یہ حکومت ایسی تھی؟ ہم نے پچھلے کئی سالوں میں اپنے ملک کو برباد کر دیا, طنز تانے اپنے ہی ملک کی برائی کر کے. جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جس طرح سے شو کیا جاتا ہے ٹک ٹاکوں پہ اور اس قسم, جس کو معیشت کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ معیشت کے اوپر باتیں کر رہے ہیں کہ جناب کیا ہوگا. دیکھیں پازیٹیوٹی کے اوپر اگر ہم بات کریں تو پازیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ ہم پریکٹیکلی بھی پاکستان کام کر رہے ہیں. بالکل. اچھا یہ اگر ہم سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں تو سرمایہ کاری اپنے ملک میں بھی کیسے بڑھائی جائے اور باہر سے بھی کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے اہم بات جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی ہے. آپ بھی اسی کاروبار میں پیسے لگائیں گی جہاں آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کاروبار کا مستقبل ہے. آئی ایم ایف کی میں بات کروں, آئی ایم ایف کن ملکوں میں پیسے دیتا ہے؟ جن ملکوں میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پیسے ڈوبیں گے نہیں. وہ شرائط کیوں لگا رہا ہوتا ہے؟ پوٹینشیل وہ اپنے آپ کو جو ہے نا سیف کر رہا ہوتا ہے کہ میں ان کو پیسے دے رہا ہوں تو میرے پیسے محفوظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور پھر جب آئی ایم ایف کے پاس سے جب آپ دیکھیں آپ کی کامیابی کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو آپ کی کریڈٹ ریٹنگ بڑھ جاتی ہے. دنیا کے بینکس, دنیا کے آپ دیکھیں ورلڈ بینک ہو گیا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا, پھر انہیں جو ہے نا آگے ہمیں قرضہ دینے میں مشکلات نہیں آتی کیونکہ ہماری کریڈٹ ریٹنگ بن رہی ہے. اچھا پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جی آگے آنے والے دنوں میں جی ڈی پی کس طرح امپرووڈ ہوگی. اگر جی ڈی پی امپروو ہوگی تو وجہ صرف ایک ہی ہوگی کہ ہم جو ہے یہاں پروڈکٹیوٹی لے کے آئیں. ہر پاکستانی جب امیر ہوگا تو اس کے اندر بائنگ پاور آئے گا. اچھا ہم نے کیا آلٹرنیٹ ریسورسز اینڈ آلٹرنیٹ ریسورس فار انکم کرنا پڑے گا کہ ہمیں صرف ٹیکسٹائل کے اوپر نہیں کام کرنا ہے, ہمیں آئی ٹی کے اوپر کام کرنا ہے, ہمیں سیمنٹ انڈسٹری پہ کام کرنا ہے, ہمیں فارما انڈسٹری پہ کام کرنا ہے,
ہم نے ایگریکلچر گروتھ پہ کام کرنا ہے, ہم نے بلو اکانومی پہ کام کرنا ہے. اور یہ سب اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ کے سربراہ کو پتہ ہو کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اور وہ کاروباری شخص ہو. تو اگر ہم شہباز شریف کی فیملی کی بات کریں, وہ ایک کاروباری فیملی ہے. ان کو شروع سے پتہ ہے سیاست سے آنے سے پہلے کہ کاروبار کس طرح ہوتے ہیں, کیا مشکلات آتے ہیں, انٹرنیشنل ورلڈ سے کس طرح آپ کنیکٹ کرتے ہیں. سو میں یہ کہوں گا ایٹ دس مومنٹ پاکستان اس سٹیج پر ہے جہاں پہ ہم ایشین ٹائیگر بن سکتے ہیں, مگر صرف حکومت کے اوپر ہم نہیں ریلائی کریں گے, کیونکہ ہمیں حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. یہ مہنگائی جو ہے میں کہوں ایک معمولی سے دودھ والے سے لے کے, بلکہ وہ معمولی میرے حساب سے کوئی بھی پاکستانی نہیں ہے, ہر پاکستانی بڑی اہمیت اور بڑی عزت کا درجہ رکھتا ہے. تو میں کہوں گا ہر پاکستانی جس شعبے سے بھی ہے, ایک تو مہنگائی کم کرنے میں اپنے آگے آئیں اور اپنے طور پہ مہنگائی کو کم کریں, چاہے وہ کسی شعبے سے بھی ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, لائر ہو, دکاندار حضرات ہو. ہمیں ایز اے نیشن ہمیں خود یہ احساس کرنا چاہیے کہ آج اگر میں مہنگائی کروں گا تو وہ مہنگائی پھر آپ تک جائے گی, آپ مہنگائی کریں گے کسی اور تک جائیں گے. ہم آپس میں مہنگائی کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور پھر الزام حکومت پہ پرائس دیتے ہیں. کنٹرول اتھارٹیز کو جو ہے اس پہ ذرا جو ہے ویک اپ کال ان کو ہونی چاہیے کہ وہ ذرا اس پہ دھیان دیں کہ چاروں صوبوں نے, اب میں آپ کو بتاؤں, چاروں صوبوں نے اپنے اپنے رول ادا کرنا شروع کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ باقاعدہ کمشنر لسٹ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ صوبائی سطح پہ پرائس کو کنٹرول کیا جائے. اچھا, ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ دشمن عناصر, ملک دشمن عناصر جو ہے کیا کرتے ہیں, وہ مختلف خبریں پھیلاتے ہیں, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہم ہڑتال کر دیں گے, ہم مطلب جس قسم کے ایکسکیوزز دیتے ہیں. دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں میں تاجروں کی بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ میں خود بھی ایک تاجر ہوں, کیونکہ ہم تاجر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں, مگر ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں ایکسپلائٹ کرنے کو, وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک دشمن وہ ہے جو بارڈر کے اس پار ہے اور ایک دشمن وہ ہے جو ہمارے اندر رہ کے تعصب پھیلاتا ہے, نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے. تو ان دشمنوں سے ہمیں بچنا پڑے گا. ان میں کیا اپنی لالچ ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے, وہ کیوں اس طرح کے جو ہے بات میں اگین کہوں گا, ایک تو فورن پیڈ ایجنڈاز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو میں کہتا ہوں ایسے ملک دشمن, میں تو ان کے پاکستانی بھی نہیں کہوں گا, جو ان کی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو آپس میں لڑوا رہے ہوتے ہیں, کبھی تاجر کو لڑواتے ہیں, کبھی ہمارے مذہبی لیڈروں کو آپس میں لڑواتے ہیں. دیکھیں ہمارے کو ایک ہو کے میں اگین چائنا کی مثال دوں گا, چائنیز ایک ہے. دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں بہت سی چیزوں پہ, جناب کے یہاں پہ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا بینڈ ہو رہا ہے, امریکہ میں بھی بہت سی چیزیں بینڈ کرتے ہیں, چائنا میں بھی بینڈ, مطلب وہ ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں, کیونکہ آپ آزادی صحافت کے نام پہ آپ ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. آزادی صحافت کو میں مانتا ہوں, میں اس جرنلزم کو میں مانتا ہوں, ہمارے ملک میں تمام وزیر اعظم ان کو مانتے ہیں, مگر اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں کچھ, اس سے لوگ جو ہے ایڈوانٹیج اٹھا رہے ہیں. ایڈوانٹیج کون اٹھا رہے ہیں؟ وہ باہر کے ممالک. آپ دیکھیں جتنی سوشل میڈیا ایپس ہیں جو مشہور ہوتی ہے, وہ کہاں سے ہوتی ہے, وہ جنریٹ کہاں سے ہو رہی ہوتی ہے, اس کے پیچھے کون ہے, دیکھنا پڑتا ہے. یہ ایک ایجنڈا ہمارے بچوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, تاجروں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. ہمیں اکانومی کو گرو کرنا ہے تو ہمیں شروع سے اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا پڑے گا کہ کاروبار کریں. بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک تو بچوں کو یہ چیز بتائیں کہ ان کو کسی نہ کسی ایسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایکٹیویٹی میں لگانا ہے جو ان کے لیے پروڈکٹیو ہو. تو دس از ویری امپورٹنٹ. آئی ٹی انڈسٹری از ڈوئنگ اے ٹریمنڈس جاب. دیکھیے اب ہمارے بچے بھی آن لائن جو ہے پیسے کما رہے ہیں, کیونکہ ہمیں ایز اے نیشن دیکھیں ابھی آپ یہ صورتحال آ چکی ہے کہ آج اگر ہم نہیں اٹھتے تو کل ہمارا نقصان ہوگا. اور آج جو نقصان ہوا ہے وہ پاسٹ کی وجہ سے, بہت سے میں نہیں کہوں گا کس نے کی کیا کیا, مگر اس پاسٹ کے بلنڈرز کو ہم نے ایک سبق لینا ہے ان سے. بالکل ہمیں اس کو وہی بات کریں گے جو زرداری صاحب کرتے ہیں, جو شہباز شریف صاحب, جو نواز شریف صاحب, کہ جناب ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہے, ہمیں اس ملک کو
اگر آپ نے جاپان بنانا ہے, چائنا بنانا ہے اور ایک ڈیولپ کنٹری میں آنا ہے تو ہمیں ایز اے نیشن کام کرنا پڑے گا. ہمیں بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ جتنا آسان ہے نا خریدنا, اتنا ہی مشکل ہے کوئی چیز کو بیچنا. تو ہمیں اپنے یہاں پہ کاروباری ماحول پیدا کرنا پڑے گا. اینڈ آئی ایم شیور, دیکھیں SIFC کا جو قیام تھا کنہوں نے کیا؟ شہباز شریف صاحب نے کیا, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا 6 ماہ میں جو عارضی حکومت تھی, they have done wonders. اسمگلنگ کو روکا. دیکھیں جہاں جہاں میں کہتا ہوں کہ جہاں ہم پیسے بچا سکتے ہیں, آپ کی امپورٹ کم ہو جاتی ہے جب آپ افغان کی اسمگلنگ کو روکتے ہیں. آپ کے بہت سی چیزیں آپ دیکھیں انہوں نے جو اقدامات کیے ان کے ریزلٹس آ رہے ہیں نا. آپ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں فیبرری کے ایکسپورٹس کے فگرز بڑھ گئے, آپ کے ریمیٹنسز آنا شروع ہو گئے, آپ کے ٹریڈ بڑھ رہے ہیں, باوجود اس کے کہ مشکلات ہیں. مگر ہم نے کیا کیا, ہمیشہ سے معذرت کے ساتھ ان 70 سالوں میں ہم حکومت کی طرف دیکھتے رہے کہ حکومت کے قصوروار ٹھہراتے رہے, جبکہ اجتماعی طور پہ ہم سب قصوروار ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر حکومت کسی بھی قیمت کو کم کرتی ہے, ہم کہاں اپنی چیزیں کم کرتے ہیں. پیٹرول 332 روپے کا پیٹرول تھا جنوری کے سن 2023 میں, آج تو 300 بھی نہیں ہے, آج 280 کے قریب ہم پیٹرول کی قیمت بتا رہے ہیں. مگر مجھے یہ بتائیے کون سے شعبہ ہے جس کے اندر لوگوں نے قیمتیں کم کی؟ 5 روپے بڑھاتے ہیں لوگ, شور مچاتے ہیں. اگر پیٹرول کی قیمت وہی رہتی ہے تب بھی بہت اچھا ہے, کیونکہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. اب آگے آنے والے دنوں میں اگر ہم اپنے ریزروز بڑھاتے ہیں, اسٹریٹجک بائنگ کرتے ہیں, اور پھر ہم اپنے اس امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ہمارا جو ٹریڈ ہے اس کو بیلنس رکھتے ہوئے, یا میں تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ ہم بیلنس نہیں بلکہ ہم ایکسپورٹ کو بڑھائیں. مگر موجودہ حالات دنیا بھر کے اندر بڑے ٹف ہیں. اگر باہر ممالک میں بھی آپ دیکھیں, امریکہ کی میں مثال دوں گا, وہاں پہ بھی انٹرسٹ ریٹس بڑھ رہے ہیں, حالات وہاں پہ بھی اچھے نہیں ہیں, انفلیشن ہے. اور آگے آنے والے دنوں میں جتنی بھی رپورٹ آئی ہے انٹرنیشنلی, پاکستان کی رپورٹ کی میں بات نہیں کر رہا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہتری آئے گی, انفلیشن کا نمبرز کم ہوں گے. جب ہم انفلیشن کی بات کرتے ہیں یعنی مہنگائی کی, تو مہنگائی کنٹرول میں وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تجزیہ کار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ موجودہ حکومت کی پالیسیز کو دیکھیں, وہ ہوا میں باتیں نہیں کرتے انٹرنیشنل جتنے بھی تجزیہ کار ہیں, اور نہ ان ہوائی باتوں کی وجہ سے آپ کے پاس IMF آتا ہے. وہ سب اس لیے آپ نے کہا نا کہ IMF کے ان کو پتا ہے کہ یہاں سے you have a secured country. بالکل آپ کے پاس اثاثے ہیں ملک کے, ان اثاثوں کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا. ہاں تو دیکھیں نا, یہ آپ نے جو پازیٹیو باتیں جو آپ نے کی ہیں, یہ ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ جو لوگوں کے ذہن میں جو انسرٹنٹی آ رہی ہوتی ہے اس کو یہ پازیٹیو کے طریقے سے سوچے. تو دیکھیں یہ ایکچوئل پکچر ہے, تو ایکچوئل پکچر کی طرف آنا چاہیے. کیونکہ ابھی پروگرام کا وقت ختم بھی ہو رہا ہے, تو جاتے جاتے میں یہ کہوں گی آپ ضرور اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بتائیں کچھ. دیکھیں اسٹاک ایکسچینج دنیا بھر کے اندر اتار چڑھاؤ آتا ہے, مگر ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ لوگ بغیر پڑے ہوئے ایک ریلے کے ساتھ چلتے ہیں اور اس میں نقصان کرتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ آتا ہے, مگر یاد رکھیے گا فنڈامنٹلز یعنی کہ ملک کی اکانومی کو دیکھیے اور اس کمپنی کی گروتھ کو دیکھتے ہوئے ڈیویڈنڈ دینے والے شیئرز کے اندر سرمایہ کاری کریں. دنیا بھر سے پہلے بھی لوگ سرمایہ کاری کرتے رہے, آج بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, مگر اسٹاک ایکسچینج اگین میں کہوں گا معیشت کی عکاسی کرتی ہے, اور آگے آنے والے دنوں میں معیشت کو بہتری کی طرف میں دیکھ رہا ہوں, صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اب جو کابینہ بن رہی ہیں وہ ساری تجربے کار کابینہ ہیں. خاص طور پہ میں کہوں گا جب صدر زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, اور مختلف یہ گلدستہ بن چکا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر, مختلف آپ دیکھیں سیاسی لوگ ایک ہو گئے, اور ہمیں بھی اب ایک نیشن ہو کے کام کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ کا شو میں تشریف لانے کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.